اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ حضرات محترم، آج ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر آدمی الا ماشاء اللہ اس بات پہ شاکی ہے، شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں برکت نہیں، میرے معاملات ہر آنے والے وقت میں تنگ ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے تو وہ بھی اپنے معاملات میں شکایت کرتا نظر آتا ہے، اور کوئی اس بات پہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ میرے پاس کم ہے، میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس نے ہر آدمی کو ایک ٹینشن میں، ایک اذیت اور کرب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں رزق ہر کس و ناکس کو دیتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ کس طریقے سے لے رہا ہے میں یہ بھی نہیں دیکھتا، لیکن رزق دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، رزق تو ہر کو مل جاتا ہے، لیکن برکت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ برکت اسی کو ملے گی جو اس کے حصول کے لیے کوشش کرے گا۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ برکت ہوتی کیا ہے، اور اس کے حصول کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے معاملات کو آسان اور آسودہ فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 12واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 1۔ پہلی بات ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو میرے پاس ہے وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہی غلط سوچ ہے۔ محنت کرنے کا اللہ نے ضرور حکم دیا ہے، لیکن اس محنت کو کتنا پھل لگانا ہے یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ رینگنے والے جتنے جاندار ہیں، وہ انسان ہیں، وہ درندے ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ چرندے ہیں، کوئی بھی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کا رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، رزق سے آگے بھی اللہ نے ایک پلاننگ بنائی ہوئی ہے کہ کس شخص نے، کس نے کہاں کہاں رہنا، مستقرها ومستودعها، اس نے مرنا کہاں اور دفن کہاں ہونا، کل فی کتاب مبین، اللہ نے یہ پہلے سے لکھ لیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے میرے رزق کا بندوبست کر دیا تھا۔ اب میری اپنی کوشش ہے میں انہیں حاصل کیسے کروں گا۔ جبکہ ذرائع کوئی بھی اختیار کر لے، انسان اپنے مقدر سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ یہ میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا۔ تاریخ میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت کے اندر کوفے میں ایک دن اپنے گھر سے نکلے اس سوچ کے ساتھ کہ میں بازار میں جاؤں، دیکھوں کہ مسلمان کس حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں بازار کے حالات، اور حقیقت بات یہ ہے
کہ کسی بھی قوم کا مزاج، کسی قوم کے حالات بازار کے اندر فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ جب بازار کے باہر گئے، یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، آپ اپنی سواری بازار میں لے کے نہیں گئے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جسے ہم تہذیب و تمدن سے عاری زمانہ سمجھتے ہیں۔ اپنی سواری بازار میں، کیونکہ بازار میں خریداروں کا رش ہوتا ہے، آپ اپنی سواری باہر کھلی جگہ پہ ایک مزدور کو کہا کہ میری سواری کا دھیان رکھو۔ اور آج بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو اپنے بازاروں میں سواری نہیں لانے دیتے، وہاں پیدل ہی انسان جاتے ہیں اور ان بازاروں کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ اس میں خرید و فروخت بڑی آسانی سے ہوتی ہے، لوگوں میں دھکم پیل نہیں ہوتی، ہر شخص ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں وہ بازار۔ اور یہ تصور جو ہے مسلمان حکمرانوں نے دیا، خلفائے راشدین نے دیا تھا۔ آج دنیا انہی کے طریقے پہ چل کے اپنے آپ کو مہذب کہلواتی ہے، لیکن جن کے وہ اسلاف تھے، جن کے وہ بڑے تھے، انہوں نے ان کا رستہ چھوڑ کے ایک گندا رستہ اپنا لیا۔ ہمارے بازاروں کی حالات دیکھ لیں۔ پہلی تو بات، انسان اپنے ملکیت پہ مطمئن نہیں، جتنی اس کی دکان ہے اتنی باہر بازار میں لگاتا ہے، جبکہ رسول اللہ نے رستے کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ رستے کے اندر رکاوٹ ڈالنا ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ہم اپنے ملکیت پہ مطمئن نہیں ہے کہ میں زیادہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور پھر پہلے دکان کے باہر اپنا سودا ناجائز لگانا، اس کے آگے اپنی گاڑیاں موٹر سائیکلیں کھڑی کرنی، لوگوں کے لیے ان کا چلنا محال ہو چکا ہے۔ لیکن ہم میں سے کسی کو احساس نہیں کہ میرے کردار کی وجہ سے لوگ کتنے تنگ ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھنا، برکت کے حصول کے لیے ایک یہ بھی بات ہے، تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا، کہ انسان معاشرے کے اندر ایسا کردار ادا کرے کہ دوسرا اس کے لیے دعا کرے۔ جب ہر شخص اس کے کردار کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کرے گا نا، برا لفظ بولے گا، تو اسے اطمینان کبھی نہیں حاصل ہوگا۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو۔ ایک دانا اور عقل مند نے کہا دعا کرواؤ نہ، دعا لیا کرو۔ یعنی ایسا کردار ادا کرو کہ لوگ تمہارے لیے دعا کریں، کہ تمہارا کردار معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیو، بات دوسری طرف چلی گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری ایک مزدور کو کہا اس کی حفاظت کرو، میں تمہیں اس کی مزدوری دے دوں گا۔ آپ بازار میں چلے جاتے ہیں، جب بازار میں گئے تو کچھ وقت زیادہ لگ گیا، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے، حالات معلوم کرتے ہوئے وقت زیادہ لگ گیا۔ واپس آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وقت بہت ہو گیا، میں اسے 3 درہم اجرت عطا کروں گا۔ جب آپ باہر آئے میدان میں، بازار سے نکل کے دیکھا ان کی اونٹ جو ہے، ان کی سواری بغیر مہار کے کھلی پھر رہی ہے۔ وہ مزدور جو ہے اس کی مہار اتار کے لے گیا اور اسے کھلا چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ پھر واپس بازار میں آئے کہ میں دوسری مہار خریدوں تاکہ اپنی سواری جو ہے اسے قابو کر کے لے جاؤں۔ اللہ کی شان، یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے سبق دینا تھا۔ آپ جب جس دکان پہ گئے وہاں وہی مہار جو سیدنا علی کی اونٹنی کی تھی وہ پڑی ہوئی۔ آپ نے اسے پوچھا میرے ساتھی یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگا ابھی چند لمحے پہلے ایک شخص 3 درہم کی مجھے بیچ کے گیا ہے۔ آپ کہنے لگے اللہ اکبر، اگر وہ چند لمحے اور صبر کر لیتا تو ملنے اسے 3 درہم ہی تھے، لیکن اس نے جلدی کرتے ہوئے غلط طریقے سے 3 درہم ہی لیے، لیکن اپنا رزق حرام کر گیا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، رزق وہ ہے جو اللہ نے دینا ہے، اس سے زائد ہم نہیں لے سکتے، اور ہماری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم وہ رزق پورا نہیں کر لیں گے۔ اسی لیے نیک اور صالح لوگ
ہمیشہ کم کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ زیادہ لمبا ہو جائے۔ ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور یہ احساس نہیں کرتے یہ ہماری زندگی کم کر رہا ہے، کیونکہ رزق تو وہ جو میں نے آپ نے۔ اور جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو آنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا چکا، جو کچھ پینا تھا پی چکا، جو کچھ پہننا تھا پہن چکا، اب اس کے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت آپ انجیکشن کے ذریعے اس کے جسم کے اندر کوئی چیز انجیکٹ بھی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس کے جسم کے اندر جو جانا تھا جا چکا، جو اس نے پہننا تھا پہن چکا، جو کچھ پینا تھا پی چکا، اب اس کے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو خصوصاً اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رزق میرے رب کے پاس ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہ اس کا رزق ہے، کہ اللہ نے اسے رزق دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے اس نے زندگی میں کہاں کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں اس نے مرنا ہے، کہاں دفن ہونا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اللہ نے ایک واضح کتاب کے اندر یہ باتیں لکھ چھوڑی ہیں۔ تو پہلے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس بات پہ۔ دوسری بات، یہ بات یاد رکھیں، ہم عموماً یہ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ اسے زیادہ کیوں ملا ہے مجھے کم کیوں ہے۔ یعنی ایک ہی باپ کی اولاد ہے، 3 4 5 بھائی ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، تو جس کے پاس زیادہ ہے وہ کوئی زمین سے لے کے نہیں آیا۔ اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ جو تمہارے درمیان معیشت کو تقسیم کیا ہے یہ میں نے کیا ہے۔ تو اب اگر میں اس بات پہ نالا ہوں کہ اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا، تو اللہ کی تقسیم پہ میں خوش نہیں ہوں، تو پھر میرے رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ میں تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہا ہوں، جبکہ میرا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے اگر میرے پاس اگر کم ہے تو میں کسی سے حسد کرنے کے بجائے اللہ سے مانگوں۔ جس اللہ نے رزق کو تقسیم کیا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ زخرف ہے، آیت نمبر 32 ہے، اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض، میں نے تم میں سے بعض کو بعض پہ جو فوقیت دی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کے تم کام آ سکو۔ اگر سب کو برابر ایک ہی لیول پہ اللہ کر دیتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں سب کو ایک جیسا رزق عطا کر دیتا تو ایک فتنہ اٹھ جاتا، کوئی کسی کا کام نہ کرتا، کسی کو کسی کی ضرورت نہ ہوتی، ہر بندہ اپنے من میں ہی پھرتا، ہر شخص بغاوت اور سرکشی پہ ہوتا۔ اگر میں نے تقسیم کیا ہے تو اس کا سبب کہ ایک مزدور جو ہے اسے ایک صنعت کار کی، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جس کے پاس وہ مزدوری کر سکے، ایک اچھے انسان کو اچھے لیول پہ انسان جو ہے اسے ضرورت ہے کہ کچھ مزدور اسے ملیں کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میری ایک تقسیم ہے۔ یہ جو ایک کمیونسٹ یا سیاستدان نعرہ لگاتے ہیں غریب غریب تر امیر امیر تک، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، میں لوگوں کے درمیان دن پھیرتا رہتا ہوں۔ آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی، میں نے بھی اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے اور جانتا ہوں کہ کل کا مزدور آج کا بہت بڑا صنعت کار ہے، اور کل کا ایک بہت بڑا صنعت کار آج بیچارہ ایک پاؤ دال پہ بھی ترستا ہے۔ تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہمیں اللہ پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اگر تو ہم اپنے پاس سے کچھ لے کے آئے ہیں تو پھر تو کہیں جب دینے والا وہ ہے تو دینے والے کی مرضی ہے وہ تھوڑا دے یا زیادہ دے. آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس ایک فقیر آتا ہے, اللہ کے لیے سوال کرتا ہے, اب آپ کی مرضی ہے آپ اسے 1000 کا نوٹ دیتے ہیں, 100 دیتے ہیں یا 10 دیتے ہیں. کیا وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کیوں دیا ہے؟ کیا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ نے مجھے فلاں کو 100 دیا ہے, مجھے 10 کیوں دیے ہیں؟ آپ کہیں گے میری مرضی میں دینے والا ہوں. تو جب میری مرضی میں دینے والا ہوں تو اللہ کی مرضی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یاد رکھیں یہ اللہ کی مرضی ہے, کسی کے رزق کو فراخ کر دے یا کسی کے رزق کو تنگ کر دے. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اور بعض اوقات کسی انسان کو مال مل جائے تو وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. اچھا بھلا انسان مال ملنے کے بعد کفر کی زندگی میں چلا جاتا ہے, جو پہلے ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات بعض انسان فقر میں مبتلا ہوتے ہیں تو کفر میں چلے جاتے ہیں. ہماری زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اگر اللہ کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, بجائے اللہ کو یاد کرنے کے کفر میں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں العیاذ باللہ. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ان کا ایک ہی بیٹا ایکسیڈنٹ ہوا, فوت ہو گیا. بڑا ہی خوبصورت انسان تھا, لیکن جب بیٹا فوت ہوا اس کے بعد جی اللہ نے مارا کیوں ہے جی. یہ سوچ جو ہے یہ ہمیں اطمینان نہیں لینے دیتی. اس سوچ نے ہمیں مضطرب کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. میں نے تم میں سے بعض کو بعض پہ جو فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا نہ کیا کرو. ممکن ہے وہ فضیلت تمہارے حق میں بہتر نہ ہو. جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے تمہارے حق میں یہی بہتر ہو. میرے پیارے بھائیو, پہلی بات تو ہمارے ایمان اور عقیدے کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ یہ معاشی طور پہ جو لوگ, کچھ لوگ کمزور ہیں اور کچھ لوگ بہت اچھے ہیں, یہ رزق کی تقسیم اللہ کی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. جب ہم اس پہ اطمینان کر لیں گے نا تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم دوسرے کو دیکھ کے حرام کی رغبت نہیں کریں گے, ہم دوسرے کو دیکھ کے مضطرب نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے جو کسی بیماری میں, کسی مصیبت میں, کسی تکلیف اذیت میں مبتلا ہے, تو اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. عافانی مما ابتلاک بہ, اللہ نے جس مصیبت میں تجھے مبتلا کیا مجھے اس سے عافیت دی ہے. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پہ مجھے فضیلت دی. جب انسان اوپر دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو کمتر تصور کرتا ہے, جب وہ نیچے دیکھے تو اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھے گا کہ اللہ کا شکر ہے میں بہت سے لوگوں سے اچھا ہوں. اور انسان وہی شکر ادا کر سکتا ہے, وہی اطمینان کی زندگی بسر کر سکتا ہے جو نیچے دیکھتا ہے. جو شخص اپنے سے اوپر دیکھے گا وہ یقینی بات ہے مضطرب ہوگا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں, ایک کو اللہ نے سائیکل سواری دی ہے, وہ اپنے سائیکل پہ مطمئن نہیں ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہو. آپ موٹر سائیکل والے سے پوچھ لیں وہ اس پہ مطمئن نہیں, وہ کہتا ہے میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس گاڑی چھوٹی ہے تو وہ مطمئن نہیں ہے, بڑی ہونی چاہیے.
حتیٰ کہ ہیلی کاپٹر جہاز بھی کسی کے پاس ہے، وہ بھی اپنی زندگی پہ مطمئن نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنے نبی کی سنت کو اپنے دل میں بسا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیا تھا؟ فاقے تھے، اور جب آپ کے پاس مال آتا آپ شام ہونے سے پہلے خرچ کر دیتے تھے، جبکہ خود ضرورت تھی۔ اس کے باوجود پتہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہوا ہے نا، اسی پہ قناعت نصیب فرما دے۔ قناعت کہہ دے، اس پہ مجھے مطمئن کر دے کہ جو میرے پاس ہے ٹھیک ہے، میرے رب کی تقسیم ہے، میں راضی ہوں۔ اللہ کی رضامندی کا ایک یہ بھی ہے، جو پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا نا، جو شخص یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اگر میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی تو اس کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں، مجھے اس کی تقسیم پہ بھی راضی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے التجا کرتے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس پہ قناعت دے دے، یعنی مجھے مطمئن کر دے اس پہ۔ لیکن ایک التجا تجھ سے ہے، وبارک لی فی، اے اللہ جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے دے، واخلف علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ جو کچھ مجھے نہیں مل سکا یا چھن گیا، اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ تو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہ پہلی بات اللہ سے دعا، یقین جانیے جہاں جہاں برکت کے حصول کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے، ہم وہاں ناشکری کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ انسان اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں جی؟ خوشی کا موقع، نچو گاؤ، ٹول بجاؤ، باجے بجاؤ، وہاں ڈی جی کو بلا کے میوزک لگاؤ۔ یہ ہے ہمارا طریقہ، جبکہ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کا نکاح ہوتا، ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے، تو اللہ کے نبی انہیں دعا دیتے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمیع بینکما فی الخیر، اللہ تم دونوں کو برکت دے، اللہ تمہیں برکت دے، اور تم دونوں کے درمیان اللہ خیر کو بھر دے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، روزانہ ہم کسی نہ کسی شادی میں شریک ہوتے ہیں، کیا ماں باپ کے دل میں بھی آیا ہے کبھی اولاد کے لیے یہ دعا کر دیں؟ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور انہیں اشد برکت کی ضرورت ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ ہو جائے، ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو وہاں ہم ڈول ڈمکے پہ ناچ کے سمجھتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے اہل توحید جو تھے، ان کے متعلق تھا کہ ان کی شادیوں پہ کبھی کوئی خباثت نہیں ہوتی، لیکن اب کوئی اعتبار ہی نہیں رہا کہ کوئی شخص اپنی شادی میں خباثت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کسی کو بیٹا بیٹی دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ، اللہ اسے تیرے لیے بابرکت بنا دے۔ آج ہم کہتے ہیں نا اولاد بات نہیں مانتی، اولاد بدتمیز ہے، تو جب وہ پیدا ہوئی تھی ہم نے اس کے لیے دعا مانگی تھی، یہ کہا تھا بارک اللہ لک، اللہ تیرے لیے برکت دے، وشکرت الواہب، جو تمہیں عطا ہوا ہے اس پہ شکر کر، وبلغ اشدہ، اور اللہ اسے جوانی تک پہنچائے، ورزقت برہ، اللہ اسے نیکی کا رزق عطا فرمائے۔ تو حصول برکت کے لیے
رزق کے لیے دعا اتنی ضروری نہیں ہے جتنی برکت کے لیے ضروری ہے۔ ہم رزق کے حصول کے لیے دعا مانگتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں مہمان جاتے، وہ مہمان نوازی کرتے ہوئے کھانا کھلاتا، تو کھانا کھانے کے بعد آپ کیا کہتے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے میرے اللہ، جو اس نے رزق کھلایا ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہ تیرے رزق میں اور برکتیں نازل فرمائے۔ واغفر لہم وارحمہم، اللہ تجھے معاف کر دے، تجھ پہ رحم کر دے۔ یقین جانیے، میں بھی اپنے کردار کو دیکھوں، آپ بھی اپنے متعلق یہ سوچ لیں، ہمیں جب کوئی کھلاتا ہے تو اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ سواد نہیں آیا، فلاں چیز وہ تو اچھی نہیں تھی، 9 چیزیں اچھی تھی، ایک اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی نقص آ گیا ہے نا تو ہم اس کا تماشا لگا دیتے ہیں، بجائے اس بات کے کہ اس نے ہماری مہمانی کی ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ جب ہم کسی کے لیے دعا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کہاں سے خیر آئے گی؟ ہمدردی کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ قانون اپنے حبیب کریم کی زبان سے ہمیں بتایا کہ آپ نے فرمایا ارحمکم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزقوں میں برکت ہو، تو اس کے حصول کے لیے کیا اسباب ہونے چاہیے؟ اس سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں، برکت ہے کیا؟ وقت میں برکت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے کام آسانی کے ساتھ ہو جائیں، اللہ اسے کسی مشقت میں مبتلا نہ کرے۔ کام سب کے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے جس کا کام انتہائی مشقت کے بعد ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس کا اللہ آسانی سے کر دیتے ہیں۔ جس کا آسانی سے ہو گیا اللہ نے اس کے کام میں برکت ڈالی۔ جسے وقت مل جاتا ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ نے ان کے وقت سے برکت چھین لی۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈال دی، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کاروبار بھی ہو جاتا ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اپنے وقت پہ اللہ کا حکم کی اطاعت میں جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو بہت اچھا کام کیا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِي، اللہ کہتے ہیں میں اپنا فضل اور دوں گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، میرے رب نے کہا کہ اگر مجھ سے کچھ چاہیے تو میری نافرمانی سے نہیں ملے گا، میری فرما برداری کرو۔ اور اس کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے وہ دعا ہے۔ ہم برکت کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ جو تو نے مجھے رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم کی دعا یہی تھی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائدۃ بخیر۔ جس انسان کو اپنے رزق کی قناعت مل گئی، اللہ کی طرف سے برکت عطا ہو گئی، اور اس کا جو چھنا ہے اسے مل گیا، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ یاد رکھیں، دوسرے کا چھیننے سے برکت نہیں ملتی، بددیانتی سے برکت نہیں ملتی، دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنے سے برکت نہیں ملتی، جھوٹ بول کے سودا بیچنے سے برکت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی
وہو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہے یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ نیک عمل ایمان کی حالت میں کرے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میرا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی زندگی بہت خوبصورت عطا کروں گا. اس میں یہ نہیں کہا کہ رزق بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی ایک مطمئن زندگی ملے گی. آپ دیکھیں بعض لوگ، ان کے پاس ہوتا بظاہر کچھ نہیں، لیکن اللہ نے ایسا اس کے اوپر پردہ رکھا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہے، اس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں، کبھی سوال ہی نہیں کیا، اس کا گھر کیسے چلتا ہے؟ لیکن اللہ چلاتے ہیں. اس ضروری نہیں کہ انسان مانگ کے ہی اپنا گھر چلا سکتا ہے، یا دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر کے ہی اپنا گھر چلا سکتا ہے. کوئی انسان خودداری اپنا کے تو دیکھے، اللہ سے بہتر اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں اس کا بدلہ دوں گا، اس کا اجر دوں گا جو بہت اچھا اس نے کیا، کہ ایمان کی حالت میں اچھے کام کرتا رہا، اور میں سب کچھ جانتا ہوں. پھر اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے، اس وقت حج کی جانے کی قیمت کم از کم 1 ملین روپیہ ہے. آپ ارادہ کریں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو کہ میں نے حج کرنا ہے، اللہ پتہ نہیں کہاں سے آپ کو دے دے گا. کوئی بھی نیکی کا کام، اس کی نیت آپ کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یقین جانیے جو جاتے ہیں ان کی بہادری کوئی نہیں، اللہ ان کی اسباب پیدا کرتے ہیں. وگرنہ ایک گھر کے اندر ایک فرد جائے تو 1 ملین روپیہ ہے، پوری فیملی جاتی ہے، کون پورے کرتے ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں اگر چلے جاؤ، جب واپس پلٹو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا. اس کا ریٹرن مل جاتا ہے. تو یہ ہے ایک برکت، جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. جو اچھا کام کرتا ہے اللہ اس کی جزا ضرور دیتے ہیں، اور اس کی جزا آخرت میں جو ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن دنیا میں اس کی جزا یہ ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنا فضل اسے اور عطا فرما دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے رب پہ بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. جب اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا پھر نہیں کچھ بھی ہوگا. دیکھیں ہم تھوڑی بہت کوئی اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں، اگر کوئی ہم پہ اعتماد نہ کرے ہم اس کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اسے مجھ پہ اعتماد ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کے کام کی، جاؤ کام کرو جا کے، تجھے مجھ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. تو اگر ہم جو تھوڑی سی عزت کے مالک ہیں، ہمیں اس بات پہ غیرت آتی ہے کہ یہ مجھ پہ اعتماد نہیں کرتا، میں نے اس لیے اس کا کام نہیں کرنا، جو سب سے عزت والا ہے جب اس پہ بد اعتمادی کریں گے تو وہ کرے گا. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ قانون بتایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ بستیوں والوں کو کیا ہے، یہ ایمان اور تقوی اختیار کریں، میں آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا.
لیکن یہ انسان کیا کرتا ہے؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، میری ہر بات کو جھٹلاتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کہتے ہیں پھر میں پکڑ لیتا ہوں جو یہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو دیا ہے اس پہ شکر کرو، کفر نہ کرنا۔ اگر شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور دے دوں گا۔ لیکن یاد رکھو اگر میری تقسیم پہ انکار کیا، کفر کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے بعض جگہوں میں برکتیں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ جب مکے میں اپنی اولاد کو چھوڑا، اس وقت وہ جگہ بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ تھی جہاں زراعت کوئی نہیں تھی، کوئی بازار نہیں تھا، کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنا گھر بنایا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس میں رزق اور برکتیں نازل فرما۔ اب آج بھی مکے میں کچھ نہیں ہوتا، مکے میں کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں کوئی پروڈکٹ بنتی ہو، مکے کے اندر کوئی باغات نہیں ہے، لیکن دنیا کا ہر پھل آپ کو مکے میں ملے گا۔ کون دیتا ہے؟ کس نے ذرائع بنائے کہ دنیا کی ہر چیز، آپ نے اگر بہت کسی کا کھانا کیا ہو، 1000 بندے کی دعوت ہو نا، تو لائنیں لگ جاتی ہیں دیگوں کی۔ جاؤ مکے کے بازاروں میں جا کے دیکھو، روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں معتمر اور حجاج آتے ہیں، وہاں دیگیں نہیں نظر آئیں گی، پتیلوں میں پکتا ہے تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب مکے میں تو برکت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس وقت مدینۃ الرسول کا نام یثرب تھا۔ یثرب کہتے ہیں مصیبتوں کی جگہ، اور واقعتاً یثرب کے اندر بیماریاں تھیں۔ جب لوگ ہجرت کر کے وہاں پہنچے، ہر بندے کو بخار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت بلال اور دوسرے کونوں میں چھپ چھپ کے روتے تھے کہ یہ کہاں عام پھنسے۔ اللہ کے نبی نے پہلی دعا مانگی، اے اللہ مدینے کو بخار کو جوفے میں لے جا، اے اللہ مدینوں کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ کہ اللہ نے ہر بیماری کو مدینے سے ختم کر دیا۔ پھر پہلے سال پھل آیا، لوگ رسول اللہ کی خدمت میں کھجوریں لے کے آئے، تو آپ نے اس وقت ہاتھ اٹھا لیے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دے۔ اور آپ دیکھیں مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی، ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پیدا ہونے والی کھجور پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ اس کا نام ہے برکت۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کون سا پھل ہے جو نہیں ہوتا، لیکن جو برکت اللہ نے مدینہ منورہ کے اندر ڈالی ہے وہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ تھا، پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ نے دعا مانگتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ میرے بابا سیدنا ابراہیم نے مکے کی برکت کے لیے دعا مانگی تھی، اے اللہ مدینے میں اس سے دگنی برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ اور آپ نے اس کے پیمانے کے لیے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی مدنا وفی ساعنا۔ 2 پیمانے تھے، مد اور ساع۔ اے اللہ ہمارے پیمانوں میں بے برکت ڈال دے۔
اللہ نے پیمانوں میں برکت ڈال دی۔ میرے بھائیو، رب وہی ہے، اس کے پاس برکتوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تم پہلے پچھلے سارے انسان مل جاؤ، سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ، ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے مانگے، میں ہر کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈالو گے تو اس سے پانی لگے گا نا، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں بہت بڑی مثالیں ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں بھی کوئی صنعت کاری نہیں ہے، صرف کھجور ایک پھل ہے، پوری دنیا خرید کے لاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ برکت کا حصول میرے رب کے پاس ہے، اور برکت اسے ملے گی جو رب سے طلب کرے گا۔ ہم رزق طلب کرتے ہیں، برکت طلب نہیں کرتے۔ ہمیں رزق کا سوال نہیں، برکت کا سوال کرنا چاہیے، اور جو رزق ملا ہے اس سے قناعت مانگنی چاہیے۔ میں پھر اس دعا کا تذکرہ کرتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پہ قناعت دے دے، وبارک لی فی، لیکن جو دیا ہے اس میں برکت دے دے۔ اے اللہ، واخلف علی کل فائتۃ بخیر، جو چیز مجھے نہیں مل سکی یا جو چیز مجھ سے چھن گئی اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ اے اللہ، یہ التجا ہم تیرے سارے بندے تجھ سے کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی یہ کچھ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا